السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ۔ ناظرین، عوام پر ایک دفعہ پھر پٹرول بم گرا دیا گیا ہے۔ شہری سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ کار عاصم امین صاحب موجود ہیں۔ عاصم صاحب بتائیے کہ آدھی رات کو پاکستانیوں پر پٹرول کا خودکش حملہ کیا گیا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک فرمایا آپ نے، یہ کسی بھی خودکش حملے سے کم نہیں تھا کہ غریب آدمی پہلے ہی پس کے رہ گیا ہے پاکستان میں، اور مزید اس پہ یہ پٹرول کے ایسے فائر کیے جا رہے ہیں جو پچھلے میرا خیال 2 مہینوں سے کبھی 10 روپے، کبھی 20 روپے، کبھی 30 روپے، کبھی 10 نیچے، کبھی 10 اوپر، تو یہ ایک لکن میٹی جو سی ہے نا وہ کھیلی جا رہی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، ہم پہلے بھی ماضی میں بہت سارے پروگرام کر چکے ہیں کہ یار یہ چیزیں جو سی ہیں نا پاکستان کو بہت نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ایسے ہی آپ کی آٹو انڈسٹری جو سی ہے وہ اس کی سیل میں 85% کمی آ چکی ہے۔ بہت ساری کمپنیاں جو سی ہیں پاکستان میں اپنی فرنچائز بند کر رہی ہیں۔ بہت ساری کمپنیاں جو سی ہیں پاکستان سے مینوفیکچرنگ بند کر رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے مسئلے مسائل پاکستان کے لیے بن گئے ہیں کہ اب آگے آنے والا ٹائم پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، مختلف قسم کے سروے آ رہے ہیں جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جس تیزی سے یہ مہنگائی اور بے روزگاری اور قرضوں میں پھنستا چلا جا رہا ہے، ایک ٹائم آئے گا 5 سے 7 سال، وہ ٹائم دور نہیں ہے۔ انہیں تو 2023 تک کی پیشن گوئیاں بھی کر دی ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ اللہ نہ کرے، یہ میرے رب کو ہی معلوم ہے کہ دنیا کب ٹوٹنی ہے اور کون سا ملک کیسے ٹوٹنا ہے، لیکن جو ہماری عوام ہے نا وہ صحیح کسی نے کہا ہے وہ کہ دنیا پی کے سوئی ہوئی ہے۔ ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، جی حکمرانوں کا قصور ہے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ ہماری عوام کون سی اچھی ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو جو موقع ملتا ہے وہ کسی کو نہیں معافی دیتا، اور یہ ہمارے قرآن پاک میں بھی لکھا گیا ہے جیسی رایا ہوگی ویسے حکمران ہوں گے۔ ہم صرف اور صرف حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، جی انہوں نے ایسے کر دیا، انہوں نے ایسے کر دیا۔ یہ میرا خیال ہے کہ اب رب کی طرف سے یہ ہماری قوم کے لیے عذاب ہے۔ یہ قوم بھی کسی سے کم نہیں ہے، یہ جس کو جو موقع ملے وہ معافی نہیں دے رہا اب اس قوم میں۔ بے روزگاری اتنی بڑھ چکی ہے، اسٹریٹ کرائم، چوری چکاریاں، ڈکیتیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ لاہور شہر میں ایسے واقعات اب دن بہ دن روز رپورٹ ہو رہے ہیں کہ ابھی جوہر ٹاؤن میں اسکول کے بچوں کو لوٹ لیا گیا، ان کے موبائل چھین لیے گئے۔ رات کو ڈکیتیاں 2-3 ایسی میں نے ہیڈ لائنز دیکھی ہیں کہ مین شہر کے اندر دن دیہڑے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے، اور اس پہ ہمارے عوام کو بھی سوچنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری غلطیاں ہے کیا۔ دیکھیں، قومیں تبھی ٹھیک ہوتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو سدھارتی ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرتی ہیں۔ یہاں آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ اب اس ملک کا بس اللہ ہی حافظ ہے، ہم تو دعا گو ہیں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ عاصم صاحب، ڈالر کا 305 پر جانا کیسے دیکھ رہے ہیں سارے معاملات؟ دیکھیں جی، ڈالر یہ بڑی دیر پہلے چلا جانا تھا، لیکن تھوڑا سا میاں شہباز شریف نے اس کو تھوڑا سا ذرا ہولی ہولی چلایا ہے، تو اب یہ نگران سیٹ اپ آنا تھا، وہ انہوں نے اپنے سر سے اتار کے ساری چیزیں نگران سیٹ اپ پہ ڈال دی ہیں۔ تو یہ تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ 350 روپے بھی جائے گا، اور پٹرول بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے گا، وہ بھی 350 روپے پہ جائے گا آنے والے ٹائم پہ۔ تو پھر دیکھیں، اگر 350 روپیہ پٹرول ہو جائے گا تو ایک دیہڑی دار جو 1000 روپیہ کماتا ہے، جس نے ایک ٹرانسپورٹ اپنی موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے آنے جانے کے لیے، تو وہ کھائے گا کیا اور بچائے گا کیا؟ اب وہ پٹرول ڈلوائے گا، یا اپنے بچوں کو 3 ٹائم کا کھانا دے گا، یا تعلیم دے گا، یا بجلی کے بل دے گا؟ بہت ساری چیزیں جو ان سی ہیں نا وہ اب پس گئی ہیں۔ بالکل ایسے، اور ہماری کرنسی ایسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے، یہ یہاں بیٹھے اندازہ نہیں ہوتا، جو ڈالر کے ساتھ نہیں کام کرتے ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ڈالر کی اہمیت کیا ہے۔ بالکل ایسے، لیکن جب آپ یہ باہر سے ٹریڈ کرتے ہو تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈالر کی حیثیت کیا ہے۔ آپ یہاں سے پاکستان سے جب اپنی کرنسی کو چینج کروا کے وہ ڈالر میں دوسرے ملک جاتے ہو تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے
کہ وہاں کی جو $10 کی چیز ہے آپ کے یہاں وہ کتنے پیسوں کی بنتی ہے. اب 350 یا 350, ابھی تو 300 پہ ہے, 305 کا بلیک ہو رہا ہے آج کا ریٹ جو ہے. اگر آنے والے ٹائم میں وہ کہہ رہے ہیں 10 سے 15 دن میں وہ یہ ڈالر مزید 350 پہ جائے گا, پھر اگلے مہینے اس سے زیادہ مہنگا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو پھر پاکستان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. اچھا عاصم صاحب, کیا سمجھتے ہیں IMF پاکستان کو توڑنے کی سازش میں مصروف ہے؟ سازش ہی ہے جی, اور کیا ہے. وہ ایسے ہمارے حکمران ہیں اور ویسے IMF. دیکھیں ہم نے اس پہ بھی بہت بار بات کی ہے, جس نے قرضہ دینا ہے اس نے یہ تو کہنا ہی ہے کہ آپ قرضہ دو گے کس طرح. بالکل ایسے ہے. اور لیکن یہ پاگل لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یار آپ نے صرف غریب کے اوپر ہی ٹیکس لگانا ہے. غریب کے کام جو ان کی روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں, پٹرول ہو گیا, ڈیزل ہو گیا, گیس ہو گئی, بجلی ہو گئی, اور ادر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ اس کو مہنگائی کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ ایک فارمولہ بنائیں. امیر آدمی یہاں امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے, اس میں کوئی اس کے پیسے میں کوئی کمی نہیں آئی, اور نہ اس کو مہنگائی کی کوئی فکر ہے. تو آپ پاکستان کے اس لوگوں کو, اس کیٹیگری کے لوگوں کو پکڑیں جو بزنس مین لوگ ہیں, جو پیسے کے ساتھ پیسہ کما رہے ہیں, ان پہ ایسے کوئی ٹیکسز لگائیں کہ جہاں سے حکومت کو پیسہ آئے. کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے غریب آدمی پستا چلا جائے گا, ملک آپ کا نیچے چلا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. IMF کی شرطیں انہوں نے تو رکھ دیں, لیکن ماننے والا کون تھا؟ ہمارے حکمران تھے. ملک کو برباد کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے حکمران ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. IMF کا ہم کیا رونا دھوئیں. بڑی بار ہم IMF پہ بات کرتے رہے, اور بہت سارے حکمرانوں نے کہا جی ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے, پھر بھی جاتے ہیں. جتنے پیسے انہوں نے دینا ہے ہمارے دوست ملک, اس سے تو اچھا ہم آج یہ اپیل کرتے ہیں کہ اگر یہ چائنا کو ہم لیز دے دیں نا 50 سال پہ, یا ادھر اور اچھے ملکوں کو لیز دے دیں, یا جتنے بھی اب ادارے ہیں. اب ہم کہتے ہیں, پہلے تو ہم کہتے تھے جی آپ اپنے سرکاری اداروں کو لیز پہ مت دیں, لیکن جو صورتحال ہو چکی ہے اگر یہ نہیں دیں گے تو وہ ادارے برباد ہو جائیں گے. اب تمام تر جو حکومت کے پاس ایسی چیزیں بچی ہوئی ہیں اس کو خدارہ لیز پہ دیں, اس میں انویسٹمنٹ آئے گی, چیزیں بہتر ہوں گی. جو سیاستدان ہیں ان چیزوں میں عمل درآمد چھوڑ دیں گے کرنے کے لیے, تو چیزوں کو بہتر ہوگی. امریکہ جیسے شہروں میں بھی بہت ساری چیزیں جو سی ہیں وہ پرائیویٹائز ہوتی ہیں, وہ انہوں نے اپنے سب پارٹیوں کو دی ہوتی ہے, اور اس میں بہتری آتی ہے. ایسا کوئی فارمولہ بنائیں, چائنا کو انوالو کریں. وہ آنے والی سپر پاور ہے, پیسے کی اس کو کمی کوئی نہیں ہے. ویسے بھی سی پیک میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ آپ کے ساتھ کر چکا ہے, اس کے ساتھ کوئی ایسا لائے عمل بنایا جائے کہ وہ پاکستان میں مزید انویسٹمنٹ کرے, یہاں پروجیکٹ لگائے اور اس کو بہتری کی طرف لے کے جائے. اور میں کہتا ہوں یہ چلا بھی جائے گا. یہ خطہ ایسا ہے, اس پہ رب کا اتنا کرم ہے, جتنا بھی کہا جائے نا شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب صرف یہی کمی رہ گئی ہے کہ اس کو لیز پہ دے دیا جائے, یہ حکمرانوں سے جان چھوٹ جائے, اور یہ جو ان سے ملک پھر ہی ترقی کرے گا, ویسے ترقی نہیں کرے گا. جی ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.